الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ہانی بن عروہ کے قتل کی خبر امام مسلم کے پاس بھی پہنچی، تو امام مسلم نے بھی اپنے ہمراہیوں کے ساتھ قلعے کا گھیراؤ کر لیا۔ تقریباً 40,000 لڑاکے آپ کے ساتھ تھے۔ اگر یہ 40,000 لوگ اس وقت ابن زیاد کے قلعے پر حملہ کر دیتے تو ابن زیاد بھی گرفتار ہوتا، اور پھر یہی فوج تیار ہو کر یزید کے خلاف بھی لڑنے کے لیے نکلتی۔ مگر ابن زیاد ہوشیار تھا، اس نے پہلے سے ہی کوفہ کے بڑے بڑے امیروں کو، رئیسوں کو، سرداروں کو گرفتار کر رکھا تھا۔ اس نے ان لوگوں کو ڈرایا، کہا کہ جاؤ تمہارے قبیلے کے لوگوں کو ابن زیاد سے اور یزید سے ڈراؤ، ان کو کہو کہ یہ امام مسلم کا ساتھ چھوڑ دے، اگر نہیں چھوڑتے تو ان کو قتل کر دیا جائے گا، ان کی زمین و جائیداد کو بھی لے لیا جائے گا، ان کے بیوی بچوں کو بھی قتل کر دیا جائے گا، اور تم سرداروں کو بھی قتل کر دیا جائے گا۔ تو کوفہ کے لوگ کیونکہ بزدل تھے، کوفیوں کے سردار قلعے کی چھت پر چڑھ گئے اور ان لوگوں نے وہاں سے واز کرنا شروع کیا۔ یہ لوگ اپنی تقریر میں کہتے ہیں کہ کوفیوں، تم لوگ اپنے اپنے گھر چلے جاؤ، امام مسلم کا ساتھ نہ دو، کیونکہ اگر تم نے امام مسلم کا ساتھ دیا تو ابن زیاد ہم پر ظلم کرے گا اور یزید بھی ہم پر ظلم کرے گا، ہمارے بیوی بچوں کو مار دیا جائے گا، ہماری ساری زمین اور جائیداد کو چھین لیا جائے گا، اور نیز ہم لوگوں کو بھی قتل کر دیا جائے گا۔ یہ بات سن کر کوفی چونکہ پہلے سے بزدل تھے، امام مسلم کا دھیرے دھیرے ساتھ چھوڑنے لگے۔ پورا 40,000 کا لشکر منتشر ہونے لگا۔ ایک روایت کے مطابق جب امام مسلم نے کوفہ کی جامع مسجد میں نماز مغرب ادا کی تو نیت باندھتے وقت آپ کے ساتھ تقریباً 500 لوگ تھے، اور جب آپ نے سلام پھیرا تو آپ کے ساتھ کوئی بھی نہ تھا۔ جن کوفیوں نے امام مسلم کو خطوط لکھ کر بلایا، آج وہ سارے ان کا ساتھ چھوڑ کر جا چکے تھے۔ اس پیارے مہمان کے لیے کوفے کے تمام گھروں کے دروازے بند ہو چکے تھے۔ امام مسلم کو معلوم نہیں تھا کہ اب کہاں جائے، 2 بچوں کا ساتھ ہے، انہیں کہاں سلائیں، کہاں لٹائیں، کہاں انہیں کھانا کھلائیں۔ بھٹکتے بھٹکتے امام مسلم ایک عورت کے دروازے پر پہنچتے ہیں، اس عورت سے پانی مانگتے ہیں، وہ عورت اندر جاتی ہے اور پانی لا کر دے دیتی ہے۔ امام مسلم پانی پی کر اسے دعا دیتے ہیں اور وہیں بیٹھے رہتے ہیں۔ وہ عورت پانی کا برتن رکھ کر واپس آتی ہے، دیکھتی ہے کہ امام مسلم وہیں تشریف فرما ہیں، حالانکہ یہ عورت امام مسلم کو ابھی پہچانتی نہ تھی۔ کہتی ہے کہ آپ پانی پی چکے، اب یہاں سے جائیے۔ امام مسلم نے کچھ جواب نہ دیا۔ اس عورت نے 2 مرتبہ 3 مرتبہ کہا، امام مسلم نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر اس عورت نے کہا کہ میں ایک عورت ہوں، شام کا وقت ہے، آپ کا یوں میرے گھر کے باہر بیٹھنا مناسب نہیں ہے۔ تو امام مسلم نے کہا، کوفہ میں میرا کوئی گھر نہیں ہے۔ تو یہ سن کر اس عورت نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ امام مسلم نے ارشاد فرمایا، میں مسلم بن عقیل ہوں۔ تو وہ عورت یہ سن کر حیران ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ ہی امام مسلم ہیں؟ جب اسے پتہ چلتا ہے کہ یہی امام مسلم ہیں تو وہ ان کے لیے اپنے گھر کے دروازے کھول دیتی ہے اور انہیں گھر کے اندر لے لیتی ہے۔ ایک خاص کمرہ ان کے لیے طے کرتی ہے، وہاں انہیں ٹھہراتی ہے، بستر بچھاتی ہے اور وہیں ان کے لیے پانی، شربت، کھانا وغیرہ پیش کرتی ہے۔ امام مسلم نے پانی تو پیا مگر کوئی کھانا نہ کھایا۔ اس عورت کا ایک بیٹا تھا جس کا نام بلال تھا۔ یہ بڑا ہی شرابی اور بگڑیل قسم کا لڑکا تھا۔ یہ جب اپنی ماں کو بار بار ایک کمرے میں جاتے ہوئے دیکھتا ہے تو پوچھ بیٹھتا ہے۔ پہلے تو اس کی ماں بتاتی نہیں ہے، پھر بتاتی ہے تو اس سے وعدہ لیتی ہے کہ تم یہ بات کسی کو نہیں بتاؤ گے۔ جب اس لڑکے بلال کو معلوم پڑتا ہے کہ یہ امام مسلم ہے تو وہ خاموش ہو جاتا ہے اور خاموشی سے اپنی والدہ کی پوری بات سنتا ہے۔ ادھر ابن زیاد لعین یہ اعلان کروا چکا ہے کہ جو کوئی امام مسلم کو پناہ دے گا اسے قتل کر دیا جائے گا، اس کا ساز و سامان سب لوٹ لیا جائے گا۔ جب یہ خبر بلال کو معلوم ہوتی ہے تو بلال بھی گھبرا جاتا ہے، اور کہیں اس کے ساتھ اس کے گھر والوں کے ساتھ بھی ایسا نہ ہو، اس لیے وہ صبح سب سے پہلے جا کر ابن زیاد کو یہ خبر پہنچا دیتا ہے۔ جب ابن زیاد کو یہ خبر پہنچتی ہے تو ابن زیاد محمد بن عسس نام کے ایک شخص کو ایک فوج لے کر امام مسلم کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجتا ہے۔ جب یہ فوج
اس گھر تک پہنچتی ہے، امام مسلم کے کانوں میں گھوڑوں کی اور لوگوں کی آواز پہنچتی ہے، تو امام مسلم سمجھ جاتے ہیں، آپ اپنی تلوار کھینچ لیتے ہیں۔ ابن اسد کے لوگ گھر کی دیوار پھاند کر اندر گھس جاتے ہیں اور امام مسلم کو گرفتار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ امام مسلم مولا علی کے گھرانے سے ہیں۔ اسی لیے امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت شجاعت سے ان کا مقابلہ کیا اور تلوار کے وار کر کے انہیں گھر سے باہر نکال دیا۔ یوں ہی جنگ میں، لڑائی میں امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک شخص ایسا وار کرتا ہے کہ امام مسلم کے اوپر اور نیچے دونوں ہونٹ پھٹ جاتے ہیں اور آپ کے سامنے کے 2 دانت ٹوٹ جاتے ہیں۔ امام مسلم اس کے کندھے پہ ایسا وار کرتے ہیں کہ تلوار اس کے سینے تک اتر آتی ہے اور وہ جہنم رسید ہو جاتا ہے۔ سارے لوگ آتے اور مقابلہ کرتے، مگر اس خاندان رسالت کے چراغ کے آگے کوئی نہ ٹک سکتا۔ سارے لوگ ہار کر پیچھے ہٹ جاتے۔ جب امام مسلم کو گرفتار کرنے میں عاجز ہو گئے تو یہ سارے لوگ گھر کی چھت پر چڑھ گئے اور وہاں سے پتھر اور لکڑی کو جلا کر ان پر ڈالنے لگے۔ پھر بھی امام مسلم نے شجاعت کے ساتھ مقابلہ کیا، اور جب ابن اسد نے یہ دیکھا کہ اس کے لوگ کتنے بزدل ہیں اور امام مسلم اکیلے کو گرفتار نہیں کر پا رہے ہیں، تو اس نے ایک چال چلی۔ ابن اسد نے کہا کہ ہم تمہیں امان دیتے ہیں۔ امان دینے کا مطلب ہے کہ اب ہم تمہاری جان نہیں لیں گے اور نہ ہی تمہیں قید کریں گے۔ امام مسلم نے کہا، تم مجھے امان دو گے؟ مجھے خطرہ ہے کہ تم میرے ساتھ بے ایمانی کرو گے، مجھ سے جھوٹ بول رہے ہو اور آگے جل کے مجھے دھوکہ دو گے۔ یہ شعر پڑھتے ہوئے عربی میں امام مسلم ان کا مقابلہ کرتے رہتے ہیں۔ بالآخر آپ تھک کر ایک دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ابن اسد پھر سے چلاتا ہے کہ ہم نے آپ کو امان دیا، اور سارے لوگ بھی چلانے لگتے ہیں کہ ہم نے آپ کو امان دیا، امان دیا۔ تو امام مسلم نے کہا ٹھیک ہے۔ امام مسلم کے لیے ایک الگ خچر لایا جاتا ہے اور آپ کو اس پر سوار کیا جاتا ہے اور آپ کو لے کر چلنے لگتے ہیں ابن زیاد کے محل کی طرف۔ راستے میں ہی یہ لوگ گھیرا بندی کر کے امام مسلم کی تلوار چھین لیتے ہیں۔ امام مسلم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ ان لوگوں کی بے ایمانی اب شروع ہو گئی۔ امام مسلم نے کہا، یہ تمہاری پہلی دھوکہ دھڑی ہے۔ ابن اسد کہتا ہے کہ ہم آپ کی جان کا امان دیتے ہیں، امید کرتے ہیں کہ آپ کو کچھ بھی نہ ہوگا۔ جب امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ ان لوگوں کا یہ رویہ دیکھتے ہیں تو آپ رونے لگتے ہیں۔ ایک شخص انہی میں شامل ہوتا ہے جس کا نام عبید اللہ سلمہ ہوتا ہے۔ کہتا ہے کہ اگر میں آپ کی جگہ ہوتا اور مجھے ایسی ذمہ داری دی گئی ہوتی تو میں کبھی نہ روتا۔ امام مسلم ارشاد فرماتے ہیں، میں اپنی جان کے لیے نہیں رو رہا، میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ کوفیوں نے مجھے بلایا، میرے ہاتھ پر بیعت کی، اور میں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھ دیا۔ اب وہ کوفہ کے لیے روانہ ہو چکے ہوں گے، اپنے سارے خانوادے کو اپنے ساتھ لے چکے ہوں گے۔ ابن اسد سے فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم مجھے امان دینے میں عاجز آ جاؤ گے، یعنی تم ابن زیاد کے پاس جاؤ گے اور وہ میری امان کو قبول نہ کرے گا۔ تم میرا ایک کام کر دینا، تم ایک خط لکھ دو اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو یہاں کا سارا ماجرا بتا دو۔ خط میں لکھ دینا کہ کوفیوں نے ہمارے ساتھ دغا کی ہے۔ تو ابن اسد کہتا ہے کہ ہاں، میں یہ ضرور کر دوں گا۔ جب امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفے کے محل لے جایا جاتا ہے تو امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کو باہر ٹھہرایا جاتا ہے اور ابن اسد اندر چلا جاتا ہے، اور یہاں پر دربار میں اور بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے، وہیں پر امام مسلم بھی بیٹھے تھے۔ بہت دیر کی جنگ کے بعد آپ کو پیاس لگی تو آپ نے ایک شخص سے کہا، مجھے پیاس لگی ہے، ذرا ٹھنڈا پانی پلا دو۔ اس شخص نے کہا، تمہیں ٹھنڈا پانی نہیں پلائیں گے، تم جہنم کا پانی پیو گے۔ امام مسلم کہتے ہیں، تو کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے، میں وہ ہوں جس نے حق کو پہچانا اور باطل کو چھوڑ دیا، اور تم وہ ہو جس نے باطل کو اختیار کیا اور حق کو چھوڑ دیا۔ امام مسلم کہتے ہیں کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، اللہ ہی جانتا ہے، اور عنقریب تو ہی مائے حمیم پیے گا۔ ایک اور شخص وہیں پر موجود ہوتا ہے جسے امام مسلم کے اس حال پر ترس آتا ہے۔ وہ ایک کٹورے میں ٹھنڈا پانی لے کر امام مسلم کو دیتا ہے۔ امام مسلم جیسے ہی پانی کو پینے کے لیے جاتے ہیں، آپ کے چونکہ ہونٹ پھٹے ہوئے تھے تو ان سے خون کٹورے میں گرتا ہے، سارا پانی خون بن جاتا ہے۔ امام مسلم اس پانی کو پھینک دیتے ہیں، پھر دوبارہ کٹورا بھر کر دیا جاتا ہے تو پھر سے خون گر جاتا ہے، پھر امام مسلم پانی کو پھینک دیتے ہیں، پھر جب تیسری مرتبہ دیا جاتا ہے تو آپ کا
خون بھی گر جاتا ہے اور آپ کے اوپر کے 2 دانت بھی ٹوٹ کر گر جاتے ہیں۔ تو امام مسلم کہتے ہیں الحمدللہ اب مجھے دنیا کا پانی نصیب نہیں ہے۔ یہاں ابن عسس اندر چونکہ گیا تھا ابن زیاد کے پاس، تو اسے ابن زیاد کو بتایا کہ میں نے مسلم بن عقیل کو امان دی ہے۔ ابن زیاد کہتا ہے تم کون ہوتے امان دینے والے؟ میں نے تو تمہیں صرف اسے لانے کے لیے کہا تھا۔ ابن عسس خاموش ہو جاتا ہے۔ ابن زیاد امام مسلم کو اندر لانے کا حکم دیتا ہے۔ امام مسلم کو اندر لایا جاتا ہے۔ دستور کے مطابق امام مسلم ابن زیاد کو سلام نہیں کرتے۔ درباریوں نے کہا تم نے ہمارے امیر کو سلام نہیں کیا؟ تو امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر تو وہ مجھے قتل کرنے والا ہے تو اس پر سلام نہیں، اور اگر وہ مجھے قتل نہیں کرنے والا ہے تو اس پر بہت سے سلام ہوں۔ یہ سن کر ابن زیاد کہتا ہے کہ میں تمہیں ضرور قتل کروں گا۔ امام مسلم چاروں طرف نظر دوڑاتے ہیں تو انہیں اپنی پہچان کا ایک شخص ملتا ہے جس کا نام عمر ابن سعد ہوتا ہے۔ امام مسلم ابن زیاد سے کہتے ہیں کہ بے شک تو مجھے قتل کرنے والا ہے، مگر میں وصیت کرنا چاہتا ہوں، مجھے وصیت کا موقع دیں۔ ابن زیاد کہتا ہے ٹھیک ہے وصیت کر لو۔ تو امام مسلم اس شخص کو بلاتے ہیں جس کا نام عمر ابن سعد ہے، اور اس سے 3 باتیں کہتے ہیں کہ ایک تو میں نے کوفے میں ایک شخص سے کچھ درہم ادھار لیے ہیں، تم اسے ادا کر دینا۔ دوسرا میرے جسم کو دفن کر دینا۔ تیسرا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھ دینا کہ یہاں پر نہ آئیں، کوفیوں نے دھوکہ دے دیا ہے۔ یہ بات امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ نے ابن سعد سے رازداری کے طور پر کہی تھی، مگر ابن سعد نے اسے ابن زیاد کو بتا دیا۔ تو ابن زیاد نے کہا کہ جہاں تک بات ہے تمہارے ادھار ادا کرنے کی تو وہ تو ہم تمہاری زرہ اور تلوار بیچ کر دیں گے۔ دوسرا تمہارے امام حسین کو خط لکھنا، اگر حسین یہاں پر آتے ہیں تو ہم انہیں قتل کریں گے، اور اگر نہیں آتے ہیں تو ہم ان کا پیچھا نہیں کریں گے۔ تیسرا تمہارے جسم کو دفن کرنا، تو یہ تو ہم بالکل نہیں کریں گے، کیونکہ جس نے حکومت کے ساتھ غداری کی ہو اسے پورے کوفہ کے لیے عبرت بنائیں گے۔ امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور ابن زیاد ملعون کے درمیان بحث ہوتی ہے، اور جب ابن زیاد بحث میں ہار جاتا ہے تو جھلا اٹھتا ہے اور امام مسلم سے کہتا ہے کہ تمہیں ایسی سزا دیں گے کہ تاریخ میں کسی نے کسی کو نہ دی ہوگی۔ امام مسلم فرماتے ہیں بے شک ایسا ظلم اللہ نے تیرے ہی مقدر میں لکھا ہے۔ ابن زیاد حکم دیتا ہے کہ جاؤ اس کا سر قلم کر دو، اور اس کے سر کو اور دھڑ کو قلعے کی اونچائی سے زمین پر پھینک دو تاکہ اس کی ساری ہڈیاں چکنا چور ہو جائیں۔ لہٰذا امام مسلم کو لے جایا جاتا ہے اور ایک کمرے میں آپ کا سر قلم کر دیا جاتا ہے، اور آپ کے جسم مبارک اور سر مبارک کو قلعے کی اونچائی سے زمین پر پھینک دیا جاتا ہے۔ پوچھئے کہ کیا حسین ہے